ہم پھر بھی پر امید ہیں اور ہم کبھی بھی یہ جو ہے اس کا دامن جو ہے نہیں چھوڑیں گے. اور آنے آئین اور والا قانون ہفتہ کے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطابق آنے والے ہفتے 9 میں 10 سمجھتا 11 ہوں بڑی امپورٹنٹ تاریخیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے. مجھے تو کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں جو ہے ریلیف ملے گی، کیونکہ میں نے بڑا واضح طور پر جج صاحب سے کہا تھا کہ جی آج تو آپ ان کو دے رہے ہیں، لیکن یہ پابند کر لیجئے گا کہ اگلی تاریخ پر پھر کوئی ایسا بہانہ نہ لے کر آئیں کہ پھر التباہ کا. تو انہوں نے واضح کر دیا کہ جی وکیل آئیں گے آپ کے یا نہیں آئیں گے، ہم سنیں گے اس کیس کو. تو میں توقع کرتا ہوں کہ اس بات پر جج صاحبان قائم رہیں گے، وہ ڈویژن بینچ، اور میں تو انشاءاللہ انسسٹ کروں گا. باقی دیکھیں وہ جو ہے اس میں تو 10 تاریخ کے لیے 10 مارچ کے لیے نوٹس ہوا ہے، اور اپیل بھی انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے. تو شاخانہ جو نمبر 1 ہے، جس میں ان کو 3 سال سزا ہوئی تھی 5 اگست 2025 کو، جس وجہ سے 2023 کو جس وجہ سے وہ جیل میں ہیں، آج تک بھی وہ شروعات ہوئی تھی، اس کی تو اپیل بھی لگا دی ہے. اور ساتھ ہی میری جو درخواست تھی جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ عدالت عالیہ سے رجوع کریں، اس میں انہوں نے جو ہے نوٹس دے دیا ہے، اور اس میں ہم نے 4 جو ہے اپنے گزارشات کی تھی. نمبر 1، انہیں شفا میڈیکل میں عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے جہاں ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں، کیونکہ پمز میں کوئی جو ہے چشم وہ کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے ریٹینا کا. ماہر امراض چشم نہیں ہے. بہرکیف وہ انہوں نے نوٹس دیا ہے. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ ہمارے جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، جو شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل ہیں اور جو ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں، ان کو منسلک کیا جائے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس ساری جو ہے عمران خان صاحب کی پوری میڈیکل ہسٹری موجود ہے. تو وہ اس کے بنا ظاہر ہے کہ کما کو علاج نہیں ہو سکتا. تیسرا ہم نے کہا تھا کہ ان کی جو ہے فیملی کو ایسوسیٹ کیا جائے، کیونکہ فیملی صرف یہ نہیں کہ وہ تجسس ان کا اپنا ہوتا ہے، بلکہ مریض کی آدھی مرض جو ہے وہ فیملی کو ساتھ دیکھ کر جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو ان کا امپیٹس ہوتا ہے اس کا. اور چوتھا ہم نے کہا تھا کہ وکلاء کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے. ہماری 5 ماہ سے ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی ہے. جب تک وکلاء کو آپ ملاقات نہیں کروانے دیں گے تو یہ ان کے نہ صرف بنیادی حقوق آرٹیکل 10A ڈیو پروسیس آف لا، کمپلیٹ جسٹس، وہ کانسیپٹ ہی ڈیمالش ہو جاتا ہے. ان کے آئینی حقوق جو ہے وہ طلب کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے جب تک وکیل کا تو کام ترجمانی کرنا ہوتا ہے سائل کا، اس کا تسلسل وہ جو ہے سے رابطہ جو ہے وہ اپنے سائل کے ساتھ لازم ہے، آئین میں اور قانون میں دیا ہوا ہے. اس کے بنا وہ وکالت کے فرائض اپنا ان کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے. تو وہ اس پر بھی جو ہے انہوں نے نوٹس دیا ہے، اور یہی سفارشات تھی جو سپریم کورٹ میں فرینڈ آف دی کورٹ نے کی تھی. دوسرا جو کیس تھا جس میں اب جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے اور بشرا بی بی جو ہے وہ پابند سلاسل ہیں، اس میں وہ جسٹس سوبرو صاحب کے پاس لگی تھی. اس میں انہوں نے جو ہے تکنیکی بنیادوں پر جو ہے وہ دفتر کو کہا ہے کہ اس کے نمبر لگائے جائیں. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک انصاف کی مذاق اڑایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ سبسٹینشیل جسٹس کی جائے. یہ ہمیں یہ تکنیکی بنیادوں پر یہ جو ہے اس ہیر پھیر میں چکر دے کر جو ہے طوالت جو ہے کی جا رہی ہے. اور یہ تساہل جو ہے یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ہم نے بڑا واضح طور پر دیکھا ہے، جو پہلے کبھی اس طرح کے حالات نہیں دیکھے تھے. اب اس لیے وہ فیصلہ تو ہمارے خلاف ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کے مقدمات میں کچھ ہے ہی نہیں کہ سرے سے جس کی بنیاد پر وہ نیچے والی سزا کو جو ہے وہ بحال رکھا جائے. اب بری کرنا شاید ان کے جو ہے وہ ذرا مشکل ہو رہا ہے. ہم پھر بھی پر امید ہیں، اور ہم کبھی بھی یہ جو ہے اس کا دامن
جو ہے نہیں چھوڑیں گے. اور آنے والا ہفتہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے ہفتے 9, 10, 11 بڑی امپورٹنٹ تاریخیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے. مجھے تو کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں جو ہے ریلیف ملے گی، کیونکہ میں نے بڑا واضح طور پر جج صاحب سے کہا تھا کہ جی آج تو آپ ان کو دے رہے ہیں، لیکن یہ پابند کر لیجئے گا کہ اگلی تاریخ پر پھر کوئی ایسا بہانہ نہ لے کر آئیں کہ پھر التباہ کا. تو انہوں نے واضح کر دیا کہ جی وکیل آئیں گے آپ کے یا نہیں آئیں گے، ہم سنیں گے اس کیس کو. تو میں توقع کرتا ہوں کہ اس بات پر جج صاحبان قائم رہیں گے وہ ڈویژن بینچ، اور میں تو انشاءاللہ انسسٹ کروں گا. باقی اللہ جانتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے بین الاقوامی طور پر اور یہ خطے کے حالات جس طریقے سے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو سیاسی استحکام کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اس ملک کو. اور سیاسی استحکام کے بنا آپ کی جو ہے معاشی استحکام نہیں آ سکتا. آپ کے ملک کے اندر جو ہے معاملات وہ صحیح طریقے سے نہیں چل سکتے. آپ کی ریاست مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. خدا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی مخلصی سے بہت سارے مسائل جو ہیں، ایک تو قوم یکجا ہو جائے گی، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہمسایوں کا ساتھ ڈٹ کے دینا چاہیے. یہ کوئی معذرت خانہ انداز کے ساتھ کوئی یہ ہمارا سپر پاور وہ خدا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے کسی سے ڈرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو جو ہے اپنا حق اور سچ کا جو ہے ساتھ دینا چاہیے. دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک سپر پاور جو ہے اور ایک صہیونی قوت کے جو ہے سارا استعماری اس کی جو ہے گریٹر اسرائیلی اسٹیٹ کا کانسیپٹ کو آگے لے کر چلتے ہوئے وہ حملہ کرے ایک خود مختار ملک پر، اور اس کا جو ہے نہ صرف جو ہے اس کا سپریم کمانڈر کو مار دے، بلکہ اس کے 48 سے 49 لوگوں کو جو ٹاپ براس حکومت کے اکابرین تھے ساروں کو وہاں آ کر شہید کیا ہے. اس وقت قاتل اعظم ہے کا عظیم قتل کا جو ہے مرتکب ہوا ہے، انسانیت کا قتل کر رہا ہے، جو ایک خود مختار ریاست کے ساورینٹی پر جو ہے پامال کر رہا ہے. اس